دکھ اور پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ منسلک ہیں، اس میں کسی غریب یا امیر کی کوئی تفریق نہیں۔ دکھ اور پریشانی بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کو کسی چیز نے جکڑ لیا ہے۔ شدت غم اور پریشانی سے انسان کے سینے میں درد ہونے لگتا ہے، اور یہ درد بعض اوقات انسان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے لیے ہمیں ایک دعا تحفے میں دی ہے۔ یہ دعا میرا معمول ہے جب کبھی کسی وجہ سے کسی بھی قسم کی پریشانی یا خیالات کی تکلیف سے سینے میں درد ہو، یا یہ محسوس ہو کہ اس غم اور درد کا کوئی علاج نہیں، گھبراہٹ اتنی ہو کہ جیسے بس ابھی جان نکلی، خوف کی شدت ہو، تو یہ دعا ایک مضبوط قلعے کی طرح آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گی۔ پہلے اس دعا کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان دعا کس موقع پر اپنے پیارے صحابی کو بتائی۔ وہ موقع جنگ خندق کا موقع تھا، جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، جس کا مفہوم یہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھبراہٹ کے مارے میرا دل اچھل کر حلق میں آ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ وہ مبارک دعا یہ ہے: اللہم استر عوراتنا و آمن روآتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روآتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روآتنا۔ اے اللہ، ہمارے پردے قائم رکھ اور ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ ناظرین، اس دعا کو زندگی میں ایک بار ضرور آزمائیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو ہر اس انسان کو ضرور بتائیں گے جسے آپ پریشان یا گھبرایا ہوا دیکھیں گے۔ اس کا کوئی چلہ نہیں، نہ یہ وظیفہ ہے۔ جیسے ہی گھبراہٹ ہو، فوراً اس دعا کا ورد شروع کر دیں۔ چند منٹوں میں ہی آپ کو محسوس ہوگا جیسے گھبراہٹ ہے ہی نہیں۔ آپ تھوڑی ہی دیر میں نارمل ہو جائیں گے اور دل کی گھٹن بھی فوراً ختم ہو جائے گی۔ ڈپریشن کے لیے اس سے زیادہ مؤثر دعا شاید ہی ہو۔ ویسے تو پریشانی کی حالت میں دوسری دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور ان سے فرق بھی بہت محسوس ہوتا ہے، مگر اس دعا کی بات کچھ الگ ہے۔ آپ اس دعا کا کھلا ورد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہمیشہ دعاؤں میں ہی یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اگلی ویڈیو میں، اور ان میں بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، خصوصاً گھبراہٹ، ڈپریشن اور پریشانی کی حالت میں پڑھنے کی، ان کو بیان کروں گا۔ امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ السلام علیکم۔